کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، اچھائی کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پہ نربھر کرتا ہے کہ ہم کس راستے کو چنتے ہیں۔ اچھائی کے راستے پر تھوڑی محنت ہو سکتی ہے، لیکن آگے چل کر عزت ملے گی، دولت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ملے گی، بڑوں کی دعائیں ملے گی، اور ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ کامیابی ملے گی۔ یعنی ساری چیزیں اچھائی کے راستے پر ہیں۔ برائی کے راستے پر بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری برائی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت کم وقت میں ہم بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن آگے چل کر ہمارے لیے بے عزتی ہے، رسوائی ہے نا، اور لوگوں کی بد دعائیں ہیں۔ تو کیا ہم کسی کو نیچے گرا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کی بد دعا دے کر ترقی کرنا چاہیں گے؟ نہیں۔ اگر ایسی ترقی ہم کو ملتی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں چاہیے ہمیں ایسی ترقی۔ اگر کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کو تکلیف دے کر اگر ہم کو کوئی ترقی ملتی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کو ایسی ترقی نہیں چاہیے جس میں اللہ کی مرضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو، امی ابا کی مرضی ہو، استاد کی مرضی ہو، ٹیچر کی رضامندی ہو۔ ایسی ترقی والا راستہ اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم ضرور آگے بڑھیں گے نا؟ یہی اسکول کا بھی مقصد ہے، یہی تعلیم کا بھی مقصد ہے، اور آزادی کا دراصل صحیح مفہوم یہ کہ ہم سب مل کر اگر ملک کو آگے لے جانا چاہے تو ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، سچائی اور اچھائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اگر میرے ساتھ چلنے والے کو میرے پیچھے ہٹنے سے فائدہ ملتا ہے تو مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ میری سوچ ہونا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ چلنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر مجھے اس کو نقصان پہنچا کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بس سمجھ آئی میں کیا ہوا؟ یعنی ہماری ذات سے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، تو ایسی صورت میں ہم کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو خوشی ملے، تکلیف نہ ملے۔ یہ بات ہمیشہ وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آزادی کا امرت مہوتسو منانے کا مقصد یہ بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب میں ہماری انچارج